الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بڑی محبت نال درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ یوں کرم سرکار ہونا چاہیے، یوں کرم سرکار ہونا چاہیے، یوں کرم سرکار ہونا چاہیے، آپ کا دیدار ہونا چاہیے، ہاں آپ کا دیدار ہونا چاہیے، بس یہی ایک کار ہونا چاہیے، بس یہی ایک کار ہونا چاہیے، کہ مصطفیٰ سے پیار ہونا چاہیے، ہاں مصطفیٰ سے پیار ہونا چاہیے، جب کھلے آنکھیں میری تو سامنے، جب کھلے آنکھیں میری تو سامنے، آپ کا دربار ہونا چاہیے، آپ کا دربار ہونا چاہیے، مصطفیٰ سے پیار ہونا چاہیے، کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا منکرو کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا منکرو دل سے
سے بھی اقرار ہونا چاہیے، ہاں دل سے بھی اقرار ہونا چاہیے، دل سے بھی اقرار ہونا چاہیے، بس یہی ایک کار ہونا چاہیے۔ یا رسول اللہ جب بکے عنصر تمہارے نام پر، جس شاعر دا کلام ہے تو نام ہے عنصر عقیل، انہیں اپنا نام دیتا کہ جب بکے عنصر تمہارے نام پر، میں تھوڑی جی تبدیلی کر کے جب بکے ہم سب تمہارے نام پر، آقا جب بکے ہم سب تمہارے نام پر، تو طیبہ کا بازار ہونا چاہیے، طیبہ کا بازار ہونا چاہیے، مصطفیٰ سے پیار ہونا چاہیے۔ گرامی قدر عزیز سامعین اور حاضرین حضرات، حضرت علامہ مولانا قاری محمد امین صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ، حضرت علامہ مولانا قاری اللہ دتا صاحب دامت برکاتہم العالیہ، معزز علماء کرام، نعت خوان شیریں لسان، اج ایک واری پھر 76 جودھاں دے اندر محترم مکرم ساڈے بڑے محبت والے پیارے دوست ساڈے بھائی رانا محمد اشفاق خان دی دعوت تے انہاں دی وساطت دے نال تہاڈی اس محفل چ حاضر ہاں۔ اللہ تعالیٰ میری تہاڈی سب دی حاضری قبول فرمائے۔ جیسا کہ محترم حافظ کلیم اللہ صاحب فرما رہے سن کہ میلاد دا مہینہ ختم ہو چکا ہے، 12ویں والے دا مہینہ ختم ہو گیا، 11ویں والے دا شروع ہو گیا، لیکن تسا رکھیے محفل میلاد تے میلاد تو تسی سنے ہیں، پورا مہینہ سنے تے اسی میلاد تو اگے گل کر رہی ہیں۔ توجہ فرماؤ، جس ویلے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی، اچھا پہلے ترجمہ سنو، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق اللہ دا مومنہ تے بہت بڑا احسان ہے، کدوں؟ جدوں اپنا شانہ والا رسول انہاں ول مبعوث فرمائے۔ یہ میں تلاوت کیتا سی خطبے دے اندر، تو ترجمہ کر دیتا ہے۔ تو جو فرماؤ جدوں آقا علیہ السلام دی ولادت باسعادت ہوئی، میلاد پاک ہو گیا، میلاد ولادت نو پیدائش نو کہندے نے، اس تو اگلا سلسلہ کی ہے، اج ذرا اس سے گل کر لینے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ولادت باسعادت تو بعد رواج یہ سی، دائیاں آندیاں بچے لے کے چلیاں جاندیاں، کیونکہ مکہ شہر دی آب و ہوا ایڈی ٹھیک نہیں سی بچیاں دے حق چ، تے ویسے بھی عرب دا رواج سی کہ دوسرے علاقے چو، غریباں علاقے چو عورتاں آندیاں، وہ بچے لے جاندیاں، انہاں نوں دودھ پلاندیاں، دودھ پلا کے واپس دے جاندیاں تے وہ اپنا معاوضہ لے جاندیاں۔ ایتھے میں ایک بڑا اہم مسلک اہل سنت دے حوالے دے نال کرن لگا، مسلک حق اہل سنت و جماعت دے حوالے دے نال بڑا ایک اہم مسئلہ کرنا ہے، توجہ نال سننا۔ ایک فرقہ اسلام دے اندر وہ بھی ہے جڑے انکار کردے نے اس گل دا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ماں تو بغیر کسی اور دا دودھ نہیں پیتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی والدہ سیدہ آمنہ تو بغیر کسی اور دا دودھ نہیں پیتا۔
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੈਯਦਾ ਆਮਨਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਦਾਈਆਂ ਦਾਈ ਹਲੀਮਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੂਸਾ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਜੇ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਫਿਰ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀ ਲਿਆ? ਇਹ ਤੇ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਚੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਲੀਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਬਣਦੀ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ تو انشاءاللہ تمہیں جواب سمجھ آ جائے گا کہ اعتراض کی ہے تو اس کا جواب کی ہے۔ اعتراض پھر سن لو کہ جدو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کسی ہور عورت دا دودھ نہیں پیتا سوائے اپنی ماں دے، تو میرے کملی والے آقا نے کدھا پی لیا؟ یہ تو پھر موسیٰ علیہ السلام دی شان ود گئی۔ ایک گل یاد رکھو، ان قیدیاں کلیاں نال میرے نبی نالوں کسی دی شان ود نہیں سکتی، ود میرے مصطفیٰ دی شان۔ تے جے ایداں دیاں دلیلاں بناونیاں نے تے پھر عیسیٰ علیہ السلام دی بھی شان ود گئی، کیونکہ وہ بغیر باپ دے پیدا ہوئے نے، میرے آقا دے تے باپ موجود نے۔ پھر کی آکھو گے؟ آدم علیہ السلام دی اس تو بھی ود گئی، انہاں دی نہ ماں نہ باپ نہیں۔ ایداں دیاں دلیلاں نال شان ود دی گھٹ دی نہیں، شاناں میرے اللہ نے دتیاں نے تے جداں دتیاں نے وہ اونج ہی مننیاں پے۔ اس مسئلے دا حل اسی دس دیں۔ پہلی غلطی ہے کہ دلیل کوئی نہیں، سبب جڑا بیان کیتا جاندا ہے کوئی نہیں، کہ اس واسطے موسیٰ علیہ السلام دی شان ادھ نال نہیں ودی، میرے نبی دی گھٹتی نہیں۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک جو جتوں موسیٰ کلیم اللہ دی یہ گل کر دیو، وہ پورا واقعہ پڑھ لو قرآن پاک کیویں لکھیا ہے۔ میں ہن او پورا پڑھ کے نہیں سناؤندا، نال قرآن پاک نہیں رکھیا، میں صرف خلاصہ عرض کر لگا۔ بچوں گلاں نہیں کرنی تو جو فرماؤ، تمہیں پتہ ویسے بھی تواڈے کول ٹیچر بیٹھے نے، ٹیچراں نوں بچے چپ کراؤنے آندے ہوندے ہیں۔ تو جو فرماؤ، تو گزارش کر رہا سا کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے دودھ کیوں نہیں پیتا، وہ تو سبب ہو رہے، وجہ ہو رہے، انہوں اتنے دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ وجہ کی ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جدوں پیدا ہوئے انہاں دنوں دے اندر فرعون نوں نجومیاں نے دسیا سی کہ ان قریب ایک بچہ پیدا ہوئے گا اور وہ تیرا تخت الٹ دے گا۔ انہیں کیا گل ہی کوئی نہیں، میں انہوں پیدا ہی نہیں ہون دینا، پھر کیویں الٹے گا؟ وہ پیدا نہیں ہوئے گا۔ انہیں اعلان کرتا جننے شادی شدہ مرد نے وہ گھر تو باہر چل جاؤ، 2 مہینے واسطے یا اتنے عرصے واسطے باہر کر دیتے، کوئی مرد گھراں نہیں رہ سکتے۔ تو جیڑیاں عورتاں سی انہاں تے دائیاں مقرر کر دیتیاں، کدے نہیں کہ ہر عورت نو چیک کرو، اگر کوئی عورت امید نال ہوے او دی اونی دیر تک رکھوالی کرو جنی دیر تک وضع حمل نہیں ہو جاتا۔ اگر بچی پیدا ہوے تو چھڑ دیو، اگر بیٹا پیدا ہوے تو اس وقت انہوں مار دینا ہے۔ خطرہ یہ سی کہ او بیٹا او لڑکا کتے او نہ ہوے جنہیں میرا تخت الٹنا ہے، جڑا نجومیاں نے دسیا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی والدہ بھی امید نال سی، پر دائیاں آئیاں چیک کرنے واسطے، تے اللہ دی تدبیر دے اگے کون پر مار سکتا ہے؟ وہ آئیاں انہوں نے ایہو شک پئی پہ اے امید نال ہے ہی نہیں۔ وقت گزردا گیا، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جدو پیدا ہو گئے، ماں ڈر دی، یا اللہ جے فرعونیاں نو پتہ لگ گیا نا میرے بچے دا، انہاں میرے سامنے قتل کرنا ہے، یا اللہ میرے تو برداشت نہیں ہونا۔ اللہ نے فرمایا انہیں موسیٰ جے تینوں بہت ہی پریشانی ہے تو پھر انج کر، صندوق بنا کے اس بچے نوں دے وچ بند کر کے دریائے نیل چ سٹ دے، پھر اسی جانیے یہ جانے۔ پر ایک گل ہے کہ اِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْهِ، ایویں ہے کیونکہ میں حافظ نہیں، ضرورت پابند کرنا۔ فرمایا کہ تو فکر نہ کر، اسی انہوں واپس تیرے کول لے آواں گے، واپس تیرے کول لے آواں گے۔
ہن اللہ نے وعدہ کی کیتا امے موسیٰ نال، اینو تو دریا چ سٹ دے، اسی اینو واپس تیرے کول لے آواں گے، تے رسولہ جو کرنا ہے سینو، یہ رسول ہے، یہ وعدہ ہو گیا۔ ہن حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ جنہ دا نام یوحانس ہے، انہوں نے صندوق بنایا، ایک مستری نو بلایا، انہوں نے کہا بھی ایک صندوق بنا دے، انہیں صندوق بنا دیتا، او دے وچ موسیٰ علیہ السلام نو پایا تے دریائے نیل دیاں لہراں چ سٹ دیتا۔ جدوں سٹیا موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ بھی نال ہے، صندوق سٹیا، ہن ماں دے دل نو ہول پیندے نے، جدوں لہراں دے نال تندور صندوق ہیٹھا اتتے ہوندا ہے، ماں دا دل، آخر ماں دا دل ہوندا ہے۔ اپنی بیٹی نو فرمایا بیٹی تو ذرا ویر دے پیچھے پیچھے جا، یہ صندوق جانا کتنے، کیونکہ اگے ایک نالا نکلتا ہے وہ فرعون دے محلہ وال جاتا ہے، یہ صندوق کتے ادھر نہ چلا جائے، پر اللہ دی مرضی یہ سی کہ فرعون دے محلہ جو لے کے جانا ہے، تو کہندا سی میں جمن نہیں دینا، میں تیرے کارے دی پرورش کرنی ہے۔ مینوں رب کون آکھے تیرے کارے پلے گا، تو تے کہندا میں پیدا نہیں ہون دینا، تیرے کال پلے گا، خرچہ تیرا ہوئے گا، پرورشیں بھی ہوئے گا۔ جدوں وہ صندوق سدھا جان لگا، اللہ نے جبریل نو بھیجا، فرمایا انہوں موڑ کے دا رخ فرعون دے محلہ وال کر دے۔ فرعون دے محلہ وال جڑا نالا نکلدا سی نا، ایک صندوق رڑدا 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 فرعون دے محلہ وال گیا، وہ جتے باغ سی وہ جتے پانی لگدا سی، جو تندور وہ ویکھیا صندوق، انہوں نے کہا ایک ہی جدوں صندوق کھولے تے بڑا حسین و جمیل بچہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، بڑا حسین و جمیل بچہ۔ فرعون دیکھنے لگ پیا، کہندا بڑا حسین و جمیل ہے، کتے اے وہی نہ ہوئے جنہیں میرا تختہ الٹنا ہے۔ گھر والی کہن لگی اپنی اولاد نہیں ہے، اینو آپ پتر بنا لیں گے، نالے پتہ نہیں کتھوں رڑدا آیا ہے، اے او کیویں ہو سکتا ہے، اے او نہیں۔ تے تانوں پتہ جدوں بیوی دا آرڈر آ گیا پھر وہ بول نہیں سی سکدا، بھاویں رب بھی سی بنیا، وہ بول نہیں سکیا، مننا پੈ گیا۔ یہ بھی گل یاد رکھو، فرعون دی بیوی سیدہ آسیہ، سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا، یہ مسلمان سن۔ فرعون کافر اپنے آپ رب کہوندا ہے، لیکن حضرت سیدہ آسیہ یہ مسلمان نے، یہ اللہ کی شان ہے نا کہ بیوی مسلمان، وہ ایڈا بے ایمان رب بنیا بیٹھا۔ بیوی نے آکھیا انہوں اسی اپنا پتر بنا لیں گے، ایسے چلو رکھ لو، رکھ لیا۔ ہر پاسے مبارکبادی ہوں گے جی، بادشاہ نو ایک بچہ ملیا، رڑدا رڑدا آوندا سی تے بادشاہ نے اپنا پتر بنا لیا۔ انہوں نے کہا جی ہن دائیاں منگاؤ، شاہی دائیاں آئیاں، جیڑی دائی آؤندی ہے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نو دودھ پیاؤن دی کوشش کر دی ہے، موسیٰ علیہ السلام دودھ سیڑ تے منہ کر لیندے نے، دودھ نہیں پیندے، ایک آئی دوجی آئی تیجی آئی، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام منہ سیڑ تے کر دے نے، دودھ نہیں پیندے کیوں نہیں؟ اللہ فرماندا اسا خود منع کیتا سی، اللہ فرماندا اسا آپ منع کیتا سی کہ تو کسے دائی دا دودھ موسیٰ نہیں پینا، اسا آپ حرمنا علیہ المراضع، اللہ فرماندا اسا موسیٰ کلیم اللہ تے کسے ہور عورت دا دودھ حرام کر دیتا سی۔ یہ تے قرآن ہے نا، وہ جتھوں واقعہ سنایا جاتا اتھے ہی موجود ہے۔ اللہ فرماندا اسا حرام کر دیتا سی کسے ہور عورت دا دودھ تو نہیں پینا۔ او دی وجہ جے کسی اور عورت دا دودھ پی، او دی وجہ تو ہنے پتہ لگ جائے گا جدو کسی عورت دا دودھ نہ پیتا۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام دی مشیرہ نو بھیجیا، جا پتہ کر کھا پلا اے تیرے ویر دا صندوق کل رڑ کے انہوں نے محلہ چ گیا سی تے کی تاثرات نے کی حساب کتاب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دی مشیرہ جدو اتنے گئی نا تے موسیٰ علیہ السلام پتہ لگا یہ بچہ تے ہے پر کسی دا دودھ ہی نہیں پیندا، تے بچے گا کیویں؟ جدو دودھ نہیں پیوے گا زندہ کیویں رہے گا؟ پریشانی لگ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام دی مشیرہ کہنے لگی جے تسی آکھو تے ایک دائی میں لے کے آواں، ایک دائی میں لے کے آواں، امید ہے وہ دا دودھ پی لے گا۔ انہاں کہا لیا، دوڑی دوڑی گئی، امی جی جلدی تیاری کرو، بھائی نے کسی دا دودھ نہیں پیتا، میرے ویر نے دودھ ہی کسی دائی دا نہیں پیتا، تے تسی تیاری کرو تہاڈا پی لینا۔ اللہ نے پین کیوں نہیں دیتا؟ جے کسی اور دا دودھ پی لیندے موسیٰ علیہ السلام دی ماں تک آپ پہنچ دے کداں؟ ماں تک اللہ نے وعدہ کیتا تھی پہنچاونا سی۔ موسیٰ علیہ السلام دی والدہ آئیاں، یوحانس آئیاں تے موسیٰ علیہ السلام نو دیکھیا
کہن لگیاں جی انہاں دا دودھ پیوے گا دکھاؤ تے صحیح۔ جدوں موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے سینے نال لایا، موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیتا۔ جدوں دودھ پینا شروع کیتا ہر پاسے خوشیاں ہو گئیاں، انہاں کہا لو جی بچے نے ایک عورت دا دودھ پی لیا، ایک عورت دا دودھ پی لیا۔ اچھا جی اس عورت نوں دیکھو، اس عورت نال گل بات کر لو۔ فرعون کہن لگا بی بی گل سن، آ میرے نال مکا کر، اس بچے نوں روز آن کے تو دودھ پیا جایا کر، گل کر کنے پیسے لیں گی؟ فرمایا میرے کو تے اتنا ٹائم نہیں۔ انہیں کہا چل انج کر پھر بچہ نال لے جا تے تو گھر اتنے پیا ہی رکھ تے سانوں ملا دیا کر، دوجے چوتھے ملا دیا کر تے دودھ تو پلائی جائیں تے جنہ ساڈے نال موک کنے پیسے تینوں اسی منتھلی دیاں گے۔ اے تے کہندا سی میں پیدا نہیں ہون دینا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام دا نظام بھی چلایا، والدہ دا بھی چلا دیتا۔ بچے اپنے نوں دودھ پیاندی ہے پر تنخواہ لے رہی ہے۔ تنخواہ کدے کو لے رہی ہے؟ جی دا تختہ الٹنا ہے۔ توجہ کر، حرمنا علیہ المراضع، اللہ فرماندا اساں او دے تے دودھ حرام کر دیتا سی عورتاں دا، پر میرے نبی تے دوسری عورتاں دا دودھ حرام نہیں سی کیتا۔ تو ادھر حکمت یہ سی اگر کسی اور عورت دا دودھ پی لیندے ماں تک نہیں سی پہنچ سکتے، ماں تک پہنچ گئے تاں کیویں پہنچے جدوں اور کسی دا دودھ نہیں پیتا؟ اے مسئلہ سی۔ لوکی ہن اس گل وجہ نوں کہ انہوں نے چونکہ کسی اور دا دودھ نہیں پیتا میرے نبی نے کیویں پی لیا، تے او دی دلیل ہے کہ انہاں تے ہور عورت دا دودھ پینا حرام سی، میرے نبی تے حرام نہیں سی۔ اس واسطے نبی پاک علیہ السلام نے سویبہ دا دودھ بھی پیتا، اپنی والدہ دا دودھ بھی پیتا۔ سویبہ جڑی ابو لہب دی آزاد کردہ لونڈی سی دا دودھ بھی پیتا، دائی حلیمہ دا دودھ بھی پیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی ذرا غور کرنا، نبی پاک دے غلاموں ذرا سننا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ دے گھر دے اندر رواج سی، عورتاں آندیاں دائیاں آندیاں بچے لے کے چلیاں جاندیاں، دودھ پیاندیاں 2 سال دودھ پیا کے واپس آندیاں تے اپنی مزدوری اپنا معاوضہ لینیاں، بچے دے جاندیاں۔ ہن جس سال میرے نبی دی ولادت تے اس سال بھی دائیاں تے آئیاں، سعدیہ قبیلے وچوں 8 دائیاں آئیاں، بستی بنو سعد وچوں 8 دائیاں آئیاں۔ انہاں 8 دے نام نہ تانوں آندے نے، مینوں بھی نہیں آندے، ایک دا نام تانوں سارے نوں آندا ہے، او دا نام کی سی؟ دائی حلیمہ۔ حلیمہ دا نام تانوں سارے نوں آندا ہے، کیوں؟ سانوں دوسرے نال غرض ہی نہیں، سانوں غرض او دے نال جن نے میرے نبی نوں دودھ پیا۔ دوسرے دے نام یاد کر کے اسی کرنا کی سی؟ حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک علیہ السلام دی دودھ والی مائی، جن نے میرے نبی پاک علیہ السلام نوں دودھ پیایا، وہ فرماندیاں نے اپنی بیان اپنی زبانی کر دیاں نے، فرماندیاں نے اسی 8 دائیاں اماں چلیاں مکہ شریف وال چلیاں، فرماندیاں نے سب تو کمزور میری دائی، میری ڈاچی میری سواری سب تو کمزور ہے۔ چند دن پہلے حلیمہ نے خواب بھی ویکھیا، حلیمہ دے گھر دی حالت کی سی؟ غربت نچ رہی ہے، کنے دن تک کھانا کھان نوں نہیں ملدا، بکریاں دے تھڑاں وچ دودھ کوئی نہیں۔ حلیمہ دا ایک اپنا چھوٹا جہا بچہ سی جہدا نام سی عبداللہ، وہ تقریباً روندا ہی رہندا سی ہر ویلے کیونکہ دودھ نہیں سی لبدا۔ حلیمہ فرماندیاں نے میری چھاتی وچ بھی دودھ نہیں سی کیونکہ میں بھوکھی رہندی سا، سارے بھوک نال سی بھوک نچدی سی ساڈے گھر۔ فرماندیاں نے ایک دن میں ستی ہاں، تفسیر مواہب الرحمان اٹھا کے ویکھو، حضرت سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے میں خواب ویکھیا ایک سفید کپڑیاں والا پاپا آیا، کہنے لگا حلیمہ مبارک ہوئے، تیری غربت ہن کٹی جانی، ان قریب تیرے گھر چہلاں پہلا ہو جان گی۔ ان کا کس طرح؟ ان کے مکہ شریف سے ایک بچہ پیدا ہونا ہی بڑیاں برکتاں والا، وہ بچہ لے آویں، جدو تو لے آئیں گی نا، وہ لیاؤن دی دیر ہے، تیرے گھر دے حالات بدل جان گے، تو لیاؤنا تو ہی۔ تو کسی نے خواب دسی نا، دن چڑھے اپنے خامدنہ دی گل کرنی سی نا، خامد نے انہیں دسیا بھی میں انج خواب ویکھیا ہے۔ حلیمہ فرماندیاں نے جدوں اسی چلے نا مکہ شریف نوں، ہلے اسی نکلے ہی ہاں تے میری سواری بہ بھی گئی، تے میرا خامد کہن لگا یہ تے ہنے بہ گئی، یہ پہنچے گی کداں مکہ شریف؟ تے انج نہ کری رہن ہی دئیے۔ حلیمہ کہندی میں کہا نہیں رہن نہیں دینا، جانا ضرور ہے، جڑا بابا خواب چ ملیا سی نا وہ دی گل مینوں یاد سی، یہ کوئی بشارت دین والا سی، ایویں تے بندہ ہے نہیں سی، میں جانا ہی جانا ہے۔
हलीमा फरमांदियां ने फिर असी चल पे, कदी मेरी सवारी कदी बह जाती, कदी थक के बह जाती, कदी चल पैंदी। दूजियां मेरे नालों अमीर सन, उन्हां दियां सवारियां भी ठीक सन, वो तेज़ तेज़ चलदियां सन। हलीमा दी सवारी सब तो पिछे रह गई। ये हले रस्ते विच ने ते वो पहुँच भी गई मक्का शरीफ। अच्छा तरीका है, असी दाइयां ना एक जगह डेरा ला लेंदियां सी बाहर जाके, फिर तुर के बच्चे लभदियां। जो सारियां नूं बच्चे लभ जाते फिर कट्ठियां निकलदियां सन। एक जगह जाके उन्होंने पड़ाव कर लिया, फिर तुर के बच्चे इकट्ठे कर ले। हलीमा उदों पहुंची, वो बच्चे इकट्ठे कर बैठिया ने। कह लगियां हलीमा असी जिन्ने अमीरां दे बच्चे सी ना, वो अमीरां नूं तरजीह इस वास्ते देंदे सन कि मुआवजा बहुता लभदा है। असां ते सारे अमीरां दे बच्चे इकट्ठे कर ले, तू हुण बच्चा कित्थों लैंगा। सैयदा हलीमा फरमांदियां ने मैं रोंदी रोंदी सिद्धी खाना काबा शरीफ आ गई। खाना काबा खलो के मैं क्या अर्ज की थी, गुलाब पढ़ के अर्ज की थी, या अल्लाह मैं गरीब नहीं ज़रूर हाँ, पर मेरा खालिक भी तू है, मेरा राज़िक भी तू है, मेरा मालिक भी तू है। हलीमा फरमांदियां ने मैं रो रही हूँ, जनाब अब्दुल मुत्तलिब आ गए। मैं बीबी रोंदी क्यों हाँ, तेनों मसला की है, तू काम की कर दी है। मैं क्या मैं काम नहीं कर दी हाँ कि मैं बच्चे पाल दी हाँ। फरमाया नवा नवा काम शुरू किया है कि पुराना है। फरमाया नहीं साडा जद्दी पुश्ती है। अच्छा फरमाया फिर रोंदी क्यों, ने क्या बच्चा कोई नहीं लभ्या। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया अच्छा बच्चा कोई नहीं लभ्या। उन्हें कहा नहीं तुसी कबीले के सरदार हो, मेरी हेल्प करो। फरमाया बच्चा तो एक है, बच्चा मैं तेनों देना, पर उसका बाप जिंदा नहीं है, यतीम है। अच्छा जिस बच्चे का बाप जिंदा नहीं सी ना उनका, दाइयां उन्होंने नहीं सी लैके जांदियां। क्यों कि सानू मुआवजा थोड़ा लभना है, बाप जिन्नी चाह कौन चढ़ा सकता है। बच्चा तो है पर है यतीम, जे वो लैना ही तो लै जा। हलीमा कह लगी मैं अपने खामद नाल मशवरा कर लवां। अपने खामद नूं हारिस नूं पुछण लगियां कि बच्चा तो मिलता है एक, तो पर उसका बाप सिर ते कोई नहीं। उन्हें कहा जे बाप सिर ते नहीं तो लैके तो जाना ना, खाली तो नहीं जाना। तो चलो चलिए। किताबां च लिखा है दूजियां दाइयां मेरे नबी नूं यतीम समझ के छड़ गईयां। असी इस गल नूं इंज बयान नहीं करते, असी कहने नहीं दाइयां दी की जुर्त सी मेरे नबी नूं छड़ जांदियां। मेरे नबी ने उन्हां दाइयां नूं पसंद नहीं कीता, क्योंकि मेरे नबी दी यारी गरीबां नाल है। मूसा कलीमुल्लाह नूं ते जाके दुध पियांदियां सन, तो मूसा कलीमुल्लाह मुँह परे कर लेंदे सी। ते जिस दाई जिहड़ी दाई मेरे नबी नूं पसंद नहीं, मेरे नबी ने चार दीवारी तो दाखल ही नहीं होण दित्ती, उत्थों ही मोड़ दित्ती बाहरों बाहर। कोई दाई नहीं आई। हलीमा फरमांदियां ने मैं अब्दुल मुत्तलिब दे नाल चली गई। जदों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं जाके वेखिया, सफेद कपड़े के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम लपेटिया होया है, सोना आराम पिया करता है, अखां बंद ने। फरमांदियां ने जदों चुक के मैं सीने दे नाल लाया, फरमांदियां ने जदों मैं चुक के सीने दे नाल लाया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अखां खोल लईयां ते मुस्कुराना शुरू कर दिता। इंज लगता है मेरे नबी नूं इंतजार ही हलीमा दा सी, क्योंकि इन्हां सारियां विचों गरीबनी हलीमा सी। हज़रत सैयदा हलीमा फरमांदियां ने जदों मैं सीने नाल लाया, मेरी फरमांदे ने पिस्ताना विच दुध आ गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुध मुबारक नोश फरमाया। फरमांदियां ने नोश फरमाया सज्जे पासों पर खब्बे पासे कीता ते नहीं पीता। क्यों नहीं पीता? हलीमा फरमांदियां ने मेरा भी एक बेटा दुध पींदा सी अब्दुल्ला, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिन्ने दिन पीता इक्को पासों पीता, मेरे बेटे का ख्याल रखिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने रज़ाई वीर का ख्याल रखिया, दुध नहीं पीता वो हिस्से का। मेरे नबी ने दस दिता मेरा मिलाद मनाउण वाले भरावां दा हिस्सा नहीं खाईदा, भरावां दा हिस्सा नहीं खाईदा। हलीमा फरमांदियां ने मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं चुक्या, चुक के मैं उत्थे पहुँच गई जिथे साड़ी सवारियां सी। दूसरियां दाइयां निकल चुकियां ने। उन्हें कहा हलीमा नूं पता नहीं कदों बच्चा लभना, कदों आउंदी, इस ते जाइए। वो चलियां गईयां। सैयदा हलीमा फरमांदियां ने जदों मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं लैके अपनी सवारी दे कोल गई, जिहड़ी मेरी सवारी सी वो भी ताकतवर हो गई, तेज़ हो गई, चुकन्नी हो गई, ताकतवर बन गई। तो जिहड़ी ऊँटनी सी फरमांदियां ने ऊँटनी के थणा विच दुध नहीं सी, वो थण दुध नाल भर गए। उन्होंने चोया मैं भी रज के पीता, मेरे खामद ने भी रज के पीता, दुध फिर भी बच गया।
فرماندیاں نے جدوں یہ برکتاں ہوئیاں میرا خامد کہن لگا حلیمہ مینوں تے لگدا اے اوہی بچہ ہی جہدے بارے خواب ویکھیا ای مینوں تے وہی بچہ لگدا یکدم برکت ہو گئی تیرے پستان چ بھی دودھ آ گیا چاچی دے تھان چ بھی دودھ آ گیا اے مینوں وہی بچہ لگدا جہدے بارے تو خواب ویکھیا حلیمہ فرماندیاں نے میں خوش و خرم ہو کے جدوں میں اپنی سواری تے بیٹھی میری سواری نے کعبہ شریف وال منہ کر کے 3 سجدے کیتے گویا کہ انہیں بھی خوش ہوئی کہ کتھے میں کتھے نبیوں دا سردار ایڈا سینو جمیل تو میرا محبوب نے ڈیٹا تو میرا محبوب نے ڈیٹا او جنوں ویکھ کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے کہ مکھ تو نہ پردہ ہٹاوے جے او جاوے سیر چمن نو تے سارا گلشن سیس نواوے جے او لاوے ہاتھ پھلانو ہاتھ پھلاں نالوں ود جاوے تے علم خدا نے انہاں دتا وہ عقلاں وچ نہ آوے عقل خدا نے اینی دتی وہ علماں وچ نہ آوے تے بجلی ڈردی اے لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے آزم ایڈا سونا مائی مینوں کدرے نظر نہ آوے ایڈا سینو جمیل سونا حلیمہ فرماندی نے میں لے کے سواری تے بیٹھی سواری خوش ہو گئی جیڑی سواری چلوں آوازار سی وہ تے تیز ہو گئی حلیمہ فرماندی نے میں سوچیا امام ذوالقرنی فرماندی نے حلیمہ فرماندی نے میں سوچیا کہ شکرانے دے طور تے اللہ نے برکت والا بچہ دیتا ہے چلو طواف کعبہ ہی کر لواں میں کعبہ شریف دا طواف کیتا فرماندی نے جدو طواف کیتا میرے دل چ خیال آیا بچے نوں بھی کراواں میں نبی پاک علیہ السلام نے بھی کروایا طواف فرماندی نے پہلے حجر اسود دا بوسہ میں لیا پھر میں سوچیا بچے نوں بھی دعاواں برکتاں والا بچہ ہے تفسیر مدری اٹھا کے دیکھو حلیمہ فرماندیاں نے ہلے میں پروگرام ہی بنا رہی سا کہ اس بچے نوں بھی حجر اسود دا بوسہ دواواں فرماندیاں نے حجر اسود اپنی جگہ تو ہٹیا تے میرے نبی دے چہرے تے بوسے لین لگ گیا بڑے بڑے مولوی جاندے نے اتھے کدی حجر اسود اپنی جگہ تو ہٹیا نہیں میرا نبی تیرے بچپن چ ہفتہ ایک عمر ہوئے گی 5-7 دن عمر ہوئے گی میری ملت دے نوجوان حلیمہ فرماندیاں نے وہ حجر اسود نوں بھی میرے نبی دی عظمت دا پتہ ہے تاں تے کہنے ہیں کہ ایویں رل دے نے لوکی تیرے نال سونیا ایویں رل دے نے لوکی ایویں رل دے نے لوکی تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا ایویں رل دے نے لوکی ایویں رل دے نے لوکی تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا ایویں رل دے نے لوکی حجر اسود نے میرے نبی دے چہرے انور دا بوسہ لیا سیدہ فرماندیاں نے پھر میں نبی پاک علیہ السلام لے کے اگے چلی او دائیاں جڑیاں اگے لنگ گئیاں سی نا میری سواری ایڈی تیز کہ جا کے انہاں نال رل گئی
بلکہ جدوں انہوں نے کراس کیتا نا ادو انہوں نے رولا پایا حلیمہ روک تے صحیح ساری گل تے سن حلیمہ تیری تے سواری چل نہیں سی سکتی اینے پیسے کتوں آ گئے نے ایڈی جلدی سواری بھی بدل لئیے سیدہ فرماندیاں نے حلیمہ فرماندیاں نے نہیں میں سواری نہیں بدلی بس سوار تبدیل ہویا ہے اچھا امام زرقانی نے زرقانی شریف لکھیا ہے حلیمہ فرماندیاں نے جدوں میں گئی نا تو انہوں نے سوال کیتے حلیمہ یہ سواری کتوں لئیے فرمایا سواری تو ہوئی ایڈی جلدی اینی تیز بھی ہوگی سواری نے اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی یا اللہ ذرا زبان دمے نا میں انہاں نال گل کراں امام زرقانی نقل کر دینے حلیمہ دی سواری بولی یا نساء بنی سعد نی بنی سعدیو عورتو ان کن لفی غفلت تسی غفلت ویچو حل تدرین من علی ظہری نی توانو کی پتہ ہوئے میرے اتے سوار کونے وہ سید المرسلین وخیر الاولین والآخرین وحبیب رب العالمین حلیمہ دی سواری نے جواب دیتا ایک عظمت ہے کہ سواری جواب دے گئی تے آکھیا کی پہلے آن والے نالوں تے بعد آن والے نالوں افضل ہے سب تو بہتر ہے نبیوں دا سردار ہے تے اللہ دا پیارا محبوب حلیمہ فرماندیاں نے دائیاں نے کوئی سوال کیتا کسی نے وہ ترجمہ نہیں کیتا سب دائیاں حلیمہ نو اے پوچھ دیاں نے سب دائیاں حلیمہ نو اے پوچھ دیاں نے کمزور کے میں شاہ زور ہو گئی اینو چلنا مول نہیں آمدہ سی تیری جگ نالوں وکری ٹور ہو گئی تیری جگ نالوں وکری ٹور ہو گئی تینو کول نہ کوئی بٹھامدہ سی ہن ملن دی اڑیے چور ہو گئی گودی چکیا حلیمہ حبیب رب دا حلیمہ ہور دی ہو گئی حلیمہ فرماندیاں نے میں نبی پاک علیہ السلام لے کے اپنے گھر جدو پہنچی تو میں نے غیبی آواز آ رہی نے حلیمہ مبارک ہوئے حلیمہ مبارک ہوئے اے معمولی نہیں ہو جنہوں تو لے کے چلیاں ان کا بچہ اور کوئی نہیں علامہ ابن جوزی فرماندے نے حلیمہ فرماندیاں نے میں نبی پاک علیہ السلام جدو اپنے گھر لے گئی نا قید سالی سی بکریاں جاندیاں سی چر کے آندیاں سی تھنا چ دودھ نہیں سی ہوندا جہدی وجہ اسی بھوکے مردے ساں فرماندیاں اج بکریاں چر کے آئیاں تے تھنا چ دودھ اینا سی گھر دے برتن ہو گئے پر دودھ نہیں بنتا اسا رج رج دودھ پیتا دودھ نہیں مکدا حلیمہ فرماندیاں نے روز ہی میریاں بکریاں چرن جاندیاں نے واپس آندیاں نے تھنا چ دودھ رج کے آندیاں نے دوجیاں دیاں بکریاں بھکھیاں ہوندیاں نے وہ کہندے اپنے مالک انہاں دے مالک کہن لگے اپنے نوکراں نوں کہن لگے تسی بکریاں کتھے چار رہندے اوتھے چاریا کرو جتھے حلیمہ دیاں چردیاں نے وہ رج کے آندیاں نے تہاڈیاں کیوں بھکھیاں ہوندیاں نے وہ آندے نے چار دے تے اوتھے ہن انہاں نوں کی پتہ سی بھی انہاں دا کنیکشن کتھے ہے انہوں نے کی پتہ انہاں دا کنیکشن کتھے حلیمہ فرماندیاں نے پھر کئیاں نے انج کیتا میریاں بکریاں جتھے چڑھدیاں نے وچ جا کے بکریاں اپنی چھڑ دتیاں میریاں بکریاں نے صدقے اوہدیاں بکریاں بھی رج گئیاں حلیمہ فرماندیاں نے میرے گھر دے اندر غربت نچدی سی پر میرے گھر دے اندر برکتاں آ گئیاں رحمتاں آ گئیاں حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ایک دن عورتاں کٹھیاں ہو کے میرے گھر آ گئیاں کہن لگیاں نہیں حلیمہ ایک گل تے دس
محلے دار عورتاں آ گئیاں کہن لگیاں حلیمہ نو کہن لگیاں تفسیر مدری اٹھا کے ویکھو تفسیر مدری یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا اس دی تفسیر وچ اٹھا کے ویکھو حضرت حلیمہ فرماندیاں نے ایک دن محلے دیاں عورتاں اکٹھیاں ہو کے آ گئیاں حلیمہ گل تے سن فرمایا دسو کہن لگی کڈی فضول خرچ ہو گئی ہیں تیرے گھر چولہا نہیں سی چلدا ہن ایڈی فضول خرچ ہو گئی ہیں ہن ساری رات دیوا نہیں بجاؤندی چراغ جلدا ہی رہندا اینا تیل کتھوں آ گیا اینے پیسے کتھوں آ گئے ایڈی فضول خرچی بھی تے نہیں چنگی حلیمہ فرماندیاں نے تسی ایویں گلا کردیاں جے میں تے رات نو چراغ جگاؤندی نہیں انہاں آکھیا جے تسی نہیں تو چراغ نہیں جگاؤندی تے تیرے روشن داناں چوں لائٹاں کتھوں آندیاں نے لائٹاں کتھوں آندیاں نے حلیمہ سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے میں انہاں ساریاں نو اندر لے گئی جتھے اللہ دے محبوب آرام کردے سن میں کپڑا اتاریا چہرے تو کپڑا اتاریا میں کہا دیکھو نبی پاک علیہ السلام دے چہرہ انور چوں شواواں نور دیاں نکل کے اتتے جا رہی نے حلیمہ فرماندیاں نے ہن تسی دسو جہدے گھر انج دا بچہ ہوئے انہوں چراغ جگاؤن دی لوڑ ہے کہا سعدیہ نے یہ شمس و قمر سے تمہیں ہو مبارک تمہاری ضیائیں کہا سعدیہ نے یہ شمس و قمر سے تمہیں ہو مبارک تمہاری ضیائیں میرے گھر میں چمکا ہے وہ چاند کے اب میرے گھر میں چمکا ہے وہ چاند کے اب کسی روشنی کی ضرورت نہیں ہے میرے گھر میں چمکا ہے وہ چاند کے اب کسی روشنی کی ضرورت نہیں ہے میرے گھر میں چمکا ہے وہ چاند کے اب تو سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام میرے گھر پلدے نے میرے نبی دی عادتاں دوسرے بچیاں تو ہٹ کے فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے دودھ پیاندی اج جدوں بچہ دودھ پیندا ہے نا فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام دا دودھ پین دا بھی ایک ٹائم مقرر ہے رفع حاجت دا ٹائم مقرر جویں بچے بسترے دے اندر رفع حاجت کر لیندے نے فرماندے ایک واری بھی نبی پاک علیہ السلام نے رفع حاجت بسترے تے نہیں کی فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے میں دودھ پیاندی تے جدو دودھ پیندے نے تے بچے دے منہ نوں کئی وار دودھ لگ جاندا تے وہ اچھا نہیں لگدا عورتاں جلدی انہوں صاف کر دیاں نے حلیمہ فرماندیاں نے کہ میں نبی پاک علیہ السلام جے دودھ پیندے نے تے منہ مبارک نوں دودھ لگ گیا تے میں کپڑا پڑن گئی کہ صاف کراں فرماندیاں کئی بار میں آپ آن کے صاف کر دی تھوڑا جہا لیٹ ہو جاندی میرے آندے نوں کوئی صاف کر جاندا نبی پاک علیہ السلام دی ستر مبارک تو کپڑا ہٹ جاندا پردہ ہٹ جاندا تے نبی علیہ السلام رون لگ پیندے فرماندیاں جلدی میں آن کے ٹھیک کر دی تے جے میں لیٹ ہو جاندی تے میرے آن تک کوئی ٹھیک کر جاندا سی یہ میرے آقا علیہ السلام دی دائی دا بیان ہے اور سیدہ حلیمہ دی بیٹی شیمہ یہ نبی پاک علیہ السلام نے لوریاں دیندی ہوندی سی جدوں شام پینی نا ڈیگر ویلا ہونا تو دوجیاں دائیاں نے بھی بیٹیاں نے اپنے ویر جڑے رضائی ویر پالن واسطے لیندے وہ لے کے باہر بازار چا جانا حلیمہ دی بیٹی شیمہ کہندی امی میں بھی لے کے جانا پہلے تو حلیمہ نے روکیا کہندی نہیں جانا تیرا ویر انہاں ورگا نہیں یہ بہتا نازک ہے جدوں انہیں زیادہ ہی آکھیا انہیں کہا چلو لے جایا کر پر دھیان رکھنا احتیاط کرنا حلیمہ دی بیٹی شیمہ میرے نبی نوں لوہریاں دین واسطے جدوں بازار چ لے جاندی نا دوسریاں لڑکیاں نوں کہندیاں تواڈے کول بھی ویر ہے پر میرے ویر ورگا وکھاؤ حلیمہ دی بیٹی شیمہ نبی پاک علیہ السلام نوں لوہریاں دیندی رہی میرے نبی نوں کھلاندی رہی اس گل نوں میرے نبی نے خود تسلیم کیتا ہے کدوں تسلیم کیتا ہے جدوں ایک جنگ دے اندر حلیمہ دے خاندان دے کافی بندے گرفتار ہو گئے حلیمہ دی بیٹی شیمہ
इन्हां दे खानदान दे एक बंदे गिरफ्तार हो गए तो शीमा ज़ईफ सी। शीमा कहन लगी कि हुण उस प्रोग्राम पढ़ा रहे ने बंदे किवें छुड़ाइए, मुहम्मद दे गुलामां कोलों बंदे किवें छुड़ाइए। तो शीमा उदों ज़ईफ हो चुकियां सन, कहन लगियां जे तुसीं मेरी गल मन्नो ना तो मैनूं लै चलो नाल, बंदे छुड़ जाणगे। उन्हां कहा तू औरत ज़ात है तू की करेंगी। उन्हां कहा नहीं जे तुसीं मैनूं लै जाओ ना मैनूं यकीन है बच्चे बंदे छुड़ जाणगे। ओ बंदे विच सियाणे पै गए। उन्हां कहा सानूं तो बंदे छुट्टे चाहिए ना, जे ये कहंदी तो लै चलो। हलीमा की बेटी शीमा नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह च अपने खानदान के बंदियां दे नाल आई। चेहरे ते नकाब है, नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कोल आके खलो गई। जदों खलोती है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वेख्या एक बीबी है औरत है मेरे कोल आके खलो गई, चेहरे ते बुरका पाया होया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीबी तू कौन है। हलीमा दी बेटी शीमा दी जेड़ी गल मेरे नबी नाल होई, मेरे नबी ने जो जवाब दिता, जो उन्हें जवाब दिता। गैर मुकल्लदा दा एक मौलवी अब्दुल समद उन्हें किताब लिखी सी नज़म की शक्ल च, उन्हें भी इस वाक़या नूं अपनी किताब च नज़म च कर दिता। तो नज़म च अगर सुनावांगे तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा तुहानूं। हलीमा दी बेटी शीमा जदों नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कोल जाके खलो गई, मेरे नबी ने पूछा बीबी तू कौन है। तो शीमा ने जवाब की दिता सुन वे पीरा ते बद सुन वे पीर पीरां दे पीरा, तू बैठा है बिच कचहरी, मैं परदेसन दूर दुराडी, अर्ज सुनी एक मेरी। छोटिया हुंदिया वेखी सी मैं तेरी शक्ल प्यारी, ते बुढ़िया होया आके वेखी मैं अज दूजी वारी। जो इदां दी गल्लां कीतियां मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीबी तू तारफ ते करा है कौन। कहंदी सुन वे वीरा ते बदर मुनीरा, सुन वे वीरा ते बदर मुनीरा, ते आलम दे सरदारा, मैं तेरी भैन रज़ाई, मैं तेरी मैं शीमा तेरी भैन रज़ाई, ते तू वीर प्यारा, तू साडे घर विच परवश पाई, ते गल्लां याद करांदी मां मेरी सी ए दुध पियांदी, ते मैं सा तैनू खिडांदी। सोहणिया मैं तो लोरियां देंदी सी, जड़ियां लोरियां हलीमा दी बेटी शीमा देंदी सी। किताबां अरबी च मौजूद है, उसका तर्जमा बनता है या अल्लाह मेरे वीर दी लम्मियां उमरां करी, या अल्लाह मेरे वीर दियां शानां उच्चियां करी, सब तो उच्चियां करी, मेरे वीर दियां शानां उच्चियां करी, एदे दुश्मनां नूं गर्क कर दें, या अल्लाह मेरे वीर नूं दुश्मनां तो बचा के रखी। ये दुआवां ने नाले लोरियां ने हलीमा दी बेटी शीमा ने दुराइयां वीरा मैं ते तैनूं ए लोरियां देंदी रही, हुण तू बनिया हुण पीर जगां दा, तू बनिया हुण पीर जगां दा, ते तेरा शान उचेरा, असपाइयां तेरियां पकड़ लियांदा, कौम कबीला मेरा। जदों इन्नी गल हुई नबी पाक अलैहिस्सलाम रोन लग पे, फरमाया साहबा बाकी काम बाद च करो, मेरी हमशीरा दे जिन्ने भी खानदान दे बंदे ने सारे छड़ दिओ। फरमाया सारे छड़ दिओ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सारे बंदे छड़ दिते, ते नाल फरमाया भैन
ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਵੇਂ ਤੇ ਜੰਮ ਜੰਮ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੰਮ ਜੰਮ ਜਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤੋਹਫੇ ਤਾਇਫ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਲੋਹਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਹਲੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀ, ਵੀਰ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਂ, ਧੁੱਪੇ ਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਲੀਮਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸ਼ੀਮਾ ਹਲੀਮਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਗਈ, ਵਾਪਸ ਆਈ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਲੀਮਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੀਮਾ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਜੀ ਗੋਹਣੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾਓ। ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨਾ, ਤੇ ਹਲੀਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸ਼ੀਮਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਧੁੱਪੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਈ? ਨਾਜ਼ੁਕ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਦਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਫਿਰ ਘਰ ਤੱਕ ਬੱਦਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਧੁੱਪ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਣੀ ਸੀ? ਹਲੀਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਸਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਸੀ। ਸੈਯਦਾ ਹਲੀਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ महबूब ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਲੇ। ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਰੱਖ ਲਈਏ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੀਏ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਸਬੇ ਵਾਦਾ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਯਦਾ ਆਮਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਸੈਯਦਾ ਆਮਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਹਲੀਮਾ ਚੱਲ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾ, ਪਰ ਬਹਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੱਕਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਬਾ ਫੈਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰੀ ਆਮਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਆਮਨਾ ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਰੱਖ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਕਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਬਾ ਫੈਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਵਬਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੀ। ਸੈਯਦਾ ਆਮਨਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਲੀਮਾ ਜੇ ਵੈਸੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾ, ਇਹ ਵਬਾਵਾਂ ਸ਼ਬਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਸੈਯਦਾ ਆਮਨਾ ਨੇ ਵਿਲਾਦਤ ਦੇ ਵਕਤ ਜੋ ਕਰਾਮਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਜੋ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਜੋ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਵੇਖੇ, ਸੈਯਦਾ ਆਮਨਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਵਬਾਵਾਂ ਸ਼ਬਾਵਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਜਾਣਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲੈ ਜਾ। ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਆ ਗਏ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਲਾਮ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ? ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਕਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵਸੱਬਿਹੂ ਬੁਕਰਤਨ व ਅਸੀਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਕਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਹਮਦ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ है, तस्बीह बयान की है। अल्फाज और भी ने मुख्तलिफ अल्फाज ने, लेकिन सब तो पहले अल्लाह की तस्बीह पढ़ी। एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमान लगे, हलीमा फरमानी ने एक दिन सोना मेरा बेटा कहन लगा बेटा अम्मी जाए अब मेरे वीर कितने जाते हैं दिन में? फरमाया बेटा वो बकरियां चारन जाते हैं। अम्मी जी मैं भी जाना। नहीं बेटा तू नहीं जाना। नहीं अम्मी मैं जाना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम तां ही फरमाते ने हर नबी ने बकरियां चारियां, मैं भी चारियां। हीमा दियां ते चारनी से, उस तो इलावा भी चारियां मेरे नबी ने बकरियां। ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁन्नत है, पर अपनी पैली च। ਇਹ नहीं कि गवांढी की पैली छड़ के नमाज नहीं चलो फिर आखो एडा गंदा डंगर है नमाज भी नहीं पढ़न देंदा, इंज नहीं। तो किसी बंदे बकरियां चारन वाले नूं कदी घटिया ना समझी, इस वजह तो कि बकरियां चारदा। क्यों? ये बकरियां चारना तमाम नबियों की सुन्नत है। हलीमा फरमांदियां ने मैं रोकया, नहीं अम्मी मैं तो जाना ही जाना है, मैं जाना है। सैयदा हलीमा फरमांदियां ने जो ज़्यादा मजबूर किया, मैं अपने पुत्रों को आख्या इहनूं नाल लै जाओ, पर बकरी मोड़न नहीं कलना, बकरियां दे पिछे नहीं ले जाना, छावें ले जाके बाद शाम नूं नाल लै आयो।
ہن میرے یار غور کر دے جانا، بکریاں لوکی بھی چار دینے پر حلیمہ تیری عظمت تو قربان جاواں، یہ حلیمہ بے کھلا نہیں، یہ حلیمہ بے کھلا نہیں، یہ مقام چون و چرا نہیں، یہ مقام چون و چرا نہیں، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے جی، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے، تیریاں بکریاں جو چرا گئے جی، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے، تیریاں بکریاں جو چرا گئے۔ حلیمہ فرماندی نے میرا بیٹا حمزہ دوڑا ہی آیا، پیراں جتی بھی کوئی نہیں، روندا آیا۔ امی جی ساڈا عربی ویر ہے نا جڑا، انہوں دو بندے آئے چوک کے پہاڑ تے لے گئے، انہوں نے جا کے وہ آپریشن کر دیتا، سینہ چاک کر دیتا۔ امی جی میں تو دوڑدا آ گیا، حلیمہ فرماندیاں نے میرے پیروں تھلوں زمین نکل گئی، میں دوڑی، میرا خامد بھی دوڑیا، جدو اسی اتنے پہنچے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتاں نو چہرہ انور کر کے دیکھ رہے سن، تے رنگ تھوڑا جہا زرد ہویا سی تے ہلکا ہلکا مسکرا رہے سن۔ میں کہا پتر کی ہویا؟ امی جی دو بندے آئے سی، انہاں مینوں لٹایا، لٹا کے میرا سینہ چاک کیتا، میرا دل باہر کڈیا، وہ وچوں کوئی چیز کڈ کے باہر سٹی، وہ کوئی چیز بھری تے پھر انج کر کے سی گئے۔ یہ پہلی مرتبہ سینہ مبارک چاک ہویا، جدو پہلی مرتبہ سینہ مبارک چاک ہویا۔ لیکن یاد رکھو سینہ مبارک چاک ہویا پر خون مبارک نہیں نکلیا۔ کئی آندے نے جی نور سی تے غزوہ احد چ خون کیوں نکلیا؟ میں کہا غزوہ احد تینوں نظر آਉਂدا ہے تے سینہ مبارک جنی واری بھی چاک ہویا ادو خون ہی نہیں نکلیا، وہ نہیں نظر آਉਂدا۔ حلیمہ فرماندیاں نے میں ڈر گئی، میں کیا اصل مسئلہ یہ ہے یہ اتنے کوئی جادو کوئی چین پوت دا سایہ ہو گیا تے ہور نیکی کردیاں الٹا نہ کام ہو جائے، ہن میں بچے نو واپس کر آواں۔ حلیمہ فرماندیاں نے میں نبی پاک علیہ السلام نو لے کے انہوں سیدہ آمنہ وال جا رہی ہیں واپس کرنے واسطے۔ فرماندیاں نے جدوں میں گئی واپس کرنے واسطے رستے چ پہنچی، میں ایک درخت دے تھلے بٹھا کے نبی پاک علیہ السلام نو میں رفع حاجت واسطے گئی، واپس آئی تو نبی علیہ السلام ہوتے کوئی نہیں۔ فرماندیاں نے میں رون لگ پئی، میں کہ ہائے میرا بچہ، میں تے پہلے ڈری سا، میں اس واسطے ڈری سا کہ میرا بچے دے تے جنات دا پیرا ہو گئے، کوئی جادو ٹونا ہو گئے۔ فرماندیاں نے میں تے اس واسطے پہلے ڈری سا، میں چیخاں ماریاں کہ بابا آ گیا۔ کہنے لگا بی بی کی گل ہے؟ میں کہا میرا بچہ گم ہو گیا۔ انہیں کہا آجا لب لینے، وہ سدھا میں ایک بت دے کول لے گیا، بت نوں کہنے لگا کہ تو لوکاں دے بچے لبدا، اے بی بی دا بھی بچہ لب۔ مینوں آکھے بابا، کہنے لگا وہ نام کی ہے؟ میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بت نوں جدوں دسیا، بت بولدے نہیں پر بت بولیا، کہندا ساری کائنات وہ دے وچ گم ہو سکدی، وہ گم ہو ہی نہیں سکدا، تے ساڈے کولوں دا نام نہ لے، ساڈے کولوں زمین پاک کرنی ہے تے انہیں کرنی ہے۔ حلیمہ فرماندیاں نے میں سیدھی عبد المطلب کو چلی گئی کہ میں تیرے پوترے نوں لے کے آ رہی سا، رستے گم ہو گیا۔ عبد المطلب نے اپنے خاندان والے بلائے، ایک جگہ نبی پاک علیہ السلام درخت دے تھلے تشریف فرما سن، لے آندا، پھر حلیمہ دے والے کیتا۔ حلیمہ فرماندیاں نے میں سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ دے کول لے گئی، میں کہا اپنا بچہ سنبھال۔ آمنہ فرماندیاں نے حلیمہ پہلے بڑی خواہش رکھتی سن لے کے جان دی، لے کے آئی ہیں۔ میں کہا چلو سوچیا چلو واپس کر آواں، نہیں کوئی گل ہوئی گی۔ فرماندیاں نے میں او گل دسی، میں کہا مینوں ڈر لگ گیا کہ جنات دا سایہ نہ ہو گیا ہوئے۔ فرمایا انہیں پھر وہی گل کیتی آمنہ نے، نہیں حلیمہ تو ایویں ڈر گئی ہے، جنات وغیرہ دا اینوں تے خطرہ کوئی نہیں، میرا بچہ تے بڑیاں برکتاں والا بچہ ہے۔ حلیمہ فرماندیاں نے میں نبی علیہ السلام نو واپس کیتا، آمنہ نو سیدہ آمنہ نو دیکھ کے میں واپس آ گئی، انہوں نے جو کچھ حسب توفیق دیتا میں لے کے واپس آ گئی۔ نبی پاک علیہ السلام سیدہ آمنہ دے کول نے، جدو سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ دی عمر مبارک 6 سال ہوئی، پھر انہوں دا بھی وصال ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام دی پھر کفالت جناب عبد المطلب کو لا گئی۔ جناب عبد المطلب نبی علیہ السلام دی عمر مبارک 8 سال ہوئی،
کہ جناب عبد المطلب دا بھی وصال ہو گیا۔ پھر آپ دی کفالت جناب ابو طالب کو لائی، پھر ابو طالب نے ہی آپ دی کفالت کی تھی، اور اس تو بعد نبی پاک علیہ السلام جوان ہوئے، نبی پاک علیہ السلام نے پھر اپنا کام شروع کیتا۔ پھر 25 سال دی عمر دے اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال شادی ہوئی۔ اے تفصیلات پھر انشاءاللہ کدی عرض کراں گا۔ اے جڑا مضمون وچکارلا بیان کرنا والا سی وہ میں اج کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا تہاڈا سب دا حامی ناصر ہوئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔